الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا محمد يا علي يا علي يا محمد سب مل کے بآواز بلند یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا صاحب زمان یا صاحب زمان سب مومنین مل کے یا صاحب ماشاءاللہ یا صاحب ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 خدایا عظیم عبادت قبول فرما سیرت محمد و آل محمد کے چلن دی توفیق عطا فرما جتنے مومنین مومنات اس دنیا جہان تو انتقال کر گئے انہوں دی مغفرت فرما پالنے والا خالق اللہ مریض مومنین نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما پالنے والا خالق اللہ حیوانات جڑے مریضی دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں یہ بھی تیری مخلوق ہے پالنے والا خالق اللہ تیری ذات سب کچھ کر جان دیے انہاں کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما پالنے والا خالق اللہ ملت جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما ساکو حقیقی معنی دے نال آزاداری سید و شہداء دے مقاصد کو سمجھن دی توفیق عطا فرما بسط کے امام زمانہ ساری دعائیں کو شرف قبولیت نصیب فرما وارث حقیقی حجت دوران سارے ماوا ملجد ظہور دے وچ تاجیل فرما دیکھو جتنی چاہت ہے کہ زمانے دا امام جلد تشریف گھینا وے اتنی چاہت بھری ایک صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کثیر تعداد دے وچ جمع ہو باواز بلند خالق دنا یک زباں ہو کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت ہر مجلس کے وچ حاضرانا اگر حسینیت زندہ ہے تو مکتب اہل بیت بھی زندہ ہے باواز بلند حسینیت عزت والا نعرہ حسینیت
شرف مقام والا نعرہ حسینیت، یزیدیت دے منہ تے تماچا بن کے لگن والا نعرہ حسینیت، یزیدیت یزیدیت، آل محمد دے دشمنہ تے لعنت۔ ایک صلوات پڑھ چھوڑو بآواز بلند۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى سید المطاہر و امام المظفر والشجاع الغضنفر، والد شبیر و شبر، مولای کمبر و مقداد و سلمان و عبازار، فاتح الہدے والخیبر والبدر، بیر العلم والہنین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات۔ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صلوات۔ وقال الحکیم فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، صلوات۔ ابتدا ہے اس خالق کے لم یزل دے بابرکت نامتوں کہ جس نے توقت میں کوں 14 جیسے عظیم ہادی امام عطا فرمائے۔ توجہ ہے سامعین محترم، خداوند متعال تو سلامت رکھے۔ گزارش ہے جی سادی بھی ساری دیہاڑ تھکاوٹ ہوندی ہے کہ میں اپنے بانیان بھی شکر رہی بھی کرنا کہ اتھائیں آ کے مسیں 1 گھنٹے دا سکون تے ریسٹ مل دے۔ ٹھیک ہے جی، مومنین دا بھی حق بن دے ہو آندن بھی جڑا ذاکر عالم اوکوہن کے سلام کر کے نو، لیکن سادہ ذہن جڑا نو ختم تھیا بیٹھا ہوندے حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرنے بھی کتیں سا کو تھوڑا جہاں کتیں سکون مل ونجے۔ میں ممبر دے ہوتے وضو دے ہوتے بیٹھا یہ 1 گھنٹہ سکون دے، راتی 2 بجے میں گھر پہنچنا۔ ایک بھائی صلوات پڑھو چاہ آواز بلند، خدا سلامت رکھے۔ اجازت ہے گزارشات شروع کر دے ماں۔ اپنی ہر مجلس دے وچ ایک جملہ ضرور حضرانا کہ عائشیان حیدر قرار، موالیان حیدر قرار کدے ہی نہ بھولائے تو اجا پیر علی 1 رات دے وچ 1000 رکعت نماز یعنی 2000 طولانی سجدے دے کے سبحان ربی الاعلیٰ دی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ دا ورد کر کے پھر بھی اس خالق دی بارگاہ دے وچ بڑے ہی خشوع و خضوع دے انداز دے وچ ہر روز تے ہر رات حد دعا دے بلند کر کے ادائی پالنے والا خالق اللہ تیری ذات تا اس تو بھی زیادہ لائق عبادت ہے۔ میں علی دے کوئی سجدے طولانی نہیں، میں علی دی قلیل جائیں عبادت قبول فرما۔
سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، اج دی مجلس دے وچ اللہ تعالیٰ دی بھیجی ہوئی لا ریب تے بے عیب کتاب دے وچوں میں ایک آیے کریمہ دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جن دے وچ خالق کے لم یزل ارشاد پیا فرمیندے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم مجھ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ توجہ ہے سامعین محترم، اس دے نال ہی تمثیل لیندے ہوئے دوسری آیت میں تمہارے سامنے پڑھن دی کوشش کیتی ہے، جن دے وچ خالق کے لم یزل ارشاد پیا فرمیندے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرا بھیجا ہویا بندہ تو میں کریم خالق دا شکریہ ودھیندا، میں اللہ اپنیاں نعمتاں ودھیندا۔ حیدری یا علی خدا سلامت رکھے۔ تو آج دی مجلس وچ میں دساں کہ خالق نے تو آنکھوں تے میں کیوں نعمتاں کتنیاں بنا کے بھیجین تے عطا کیتیاں۔ توجہ ہے، ہن کئی بندے تا پریشان تھے بیٹھے ہو سن کہ مولوی صاحب وہ پرانیاں گلاں کرے سی بھئی پھل فروٹ انگور انار سیب اے وی نعمتاں ہی نہیں، دے وچ کوئی شک نہیں، لیکن آج دی مجلس وچ میں دسنا ہے کہ تواڈے تے میرے اوتے حقیقی معنی وچ کیڑیاں نعمتاں نازل تھائیاں۔ توجہ ایسا میرے محترم، گزارش شروع کر رہا ہوں۔ اس کائنات دے وچ خالق لم یزل نے مولا کائنات کے مطابق ایک نہیں دو نہیں 18,000 مخلوقات کو اپنی قوت اور طاقت دے نال بنا کے بھیجے۔ اگر تساں تے میں گنتی کرنا چاہوں تو کتنی گنتی کر سکتے ہیں؟ 5 7 10 چرند پرند انسان حیوانات نباتات مچھلیاں دریائی جانور بس کیڑے مکوڑے بس۔ مولا کائنات پر کتنیاں 18,000 مخلوقات۔ بتاؤ خطبہ نہج البلاغہ جا کے دیکھو فرمیندے پن اے حضرت انسان تے کو خدا دا لکھ لکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے، پورے 18,000 بھری کائنات دی مخلوقات دے وچوں ایک واحد تو حضرت انسان ہے جے کو خالق نے اشرف تے آلہ بنا کے بھیجے۔ وقت معصوم اگلا جملہ یاد پہن، معصوم فرمان پہن سادہ فرمان جدہ نہیں پڑھو نا تے کو قرآن مجید دی آیت کریمہ دے نال تولو۔ اگر قرآن اس دی حامی بھر چھوڑے تے قرآن تائید کر چھوڑے وہ تو سادہ فرمان ہے، اگر قرآن ان دی حامی نہ بھرے تو وہ تو سادہ فرمان نہیں، دیوار تے دے مارے۔ ہن مولا کائنات نے جو فرمایا 18,000 مخلوقات دے وچوں ایک کو حضرت انسان ہے۔ میں پہلی نعمت رسنا چاہنا بھی کیڑی نعمت پہلے تے میرے اوتے نازل تھی ہے، ایک کو حضرت انسان ہے کہ جے کو خالق نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے۔ آؤ قرآن مجید کھلیندے ہیں، قرآن مجید دی سورت دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق لم یزل ارشاد پیا فرمیندے والتین والزیتون، مینوں تین دی قسم ہے، میں کو زیتون دی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ توجہ ہے، مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، اے محمد عربی مینوں طور سینین یعنی سینین دے پہاڑاں دی قسم ہے۔ اگلا لفظ میں اپنی سریکی زبان دے وچ ٹھا ٹھا کے تواڈے سامنے اس طریقے دے نال پیش کرے ساں۔ خالق پیا دے اے میرا مٹھا مدنی جیڑیاں مدینے دیاں گلیاں دے وچ تو خرامہ خرامہ پیدل ٹردے ہیں، میں خالق کوئی نہ گلیاں دی بھی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں بھری کائنات دے وچوں ہکو حضرت انسان ہے جے کو اشرف تے احسن بنا کے پہلی صلوات بھی پڑھ دے آذان دا استقبال بھی کرو۔ ایک بھائی بھی بآواز بلند صلوات پڑھ چکا ہے۔ تو خالق نے کیا ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندہ
تو میں خالق دا شکریہ ادا کریندا میں خالق اپنی نعمتاں ودھیندا اساں اتھیں میں کوئی فرمان یاد آ گیا مفاتیح الجنان دے وچ شیخ عباس قمی نے امام کاظم دے بارے دے وچ لکھے کہ اگر انسان کو سجدہ شکر دی اہمیت دا اندازہ تھی ونجے نا جڑے اساں نماز تو بعد سجدہ شکر دینے ایک کوئی اتنی اہمیت دا حامل ہے کہ توادہ تے سادہ ستواں لالے ولایت بعض اوقات صبح دی نماز پڑھ کے سر سجدے دے وچ رکھ کے خدا دا شکریہ ادا کرنا اتنا کوئی لطف آویا ظہرین دی نماز دا وقت ہو وجیا تو ادھے امام دا سر سجدے دے وچ ہو گیا تو خالق دا شکریہ ادا کرنا چاہیے پہلی نعمت جیڑی خالق نے تو آجے تے میرے ہوتے نازل کی تھی وہ کیڑی ہے ساکو حضرت انسان بنایا یعنی اشرف المخلوقات یہ دنیا جہان تے جتنے بھی انسان اننا چاہے وہ خالق کے لم یزل کو وحدہ لا شریک منن تے بھامے نمنن مشرک اومن تے بھامے کافر خالق نے انہاں کو اشرف تے اعلیٰ بنا کے بھیج چھوڑے ہون پوچھو میرے کو اسفانی صاحب دوسری نعمت کیا ہے او بندہ خدا تیکو تے میں کو سر فخر دے نال بلند کرنا چاہیے اور سر سجدے دے وچ رکھ کے اس خالق دا شکریہ ادا کرنا چاہیے خدا نہ کریا کہ سادے جو کوئی بندہ ہندو دے گھر پیدا تھی ویا ہاں میرے بھی ڈے سارے کلاس پہلو ان جڑے نائجیریا دے وچ بھی رہندن اس تو بعد ہندوستان دے وچ بھی رہندن ساکو عجیب عجیب قسم دے ہندوانہ رسم دے حال لیندن خدا نہ کریا کسے ہندو دے گھر پیدا تھی ہوا سادے کنہ دے ہوتے کسے بت ہرے رام واگرے دا نہ آویا تیکو تے میں کو اس کریم ہستی دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اساں ایڈو اپنی ماں دی آغوش دے وچ پہلی اکھ کھولیے سادے کنہ تے کسے بت دا نا نہیں آیا سادے کنہ تے پہلی صدا آئیے اشہد اللہ الہ الا اللہ اساں وحدہ لا شریک دا کلمہ اپنی ماں دی آغوش دے وچ پڑھے پہلی نعمت انسان بنایا دوسری نعمت وحدہ لا شریک دے منن والا بنایا ہن جیڑی یہ وحدہ لا شریک دی نعمت ہے نا میں ماحول بنایا پیا تاکہ ایک پیغام تواڈے تک پہنچا سنگا یہ جیڑی وحدہ لا شریک دی نعمت ہے نا ہن یہ دنیا جہان دے سارے انسان اس دے وچ شامل کوئی نہیں صرف اور صرف اوہے شاملین جیڑی خالق لم یزل کو جیڑے وحدہ لا شریک منین دے چاہے وہ یہودیوں میں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھنا لے چاہے وہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھنا لے چاہے مسلمانوں میں نبی خاتم دا کلمہ پڑھنا لے یہ جتنے ہن اللہ کو وحدہ لا شریک منین دے وہ دوسری نعمت دے وچ شاملین ہن پوچھو میرے کو تو آج تے میرے ہوتے تیسری نعمت کیڑی نازل تھئی ہے اے حضرت انسان لائن شکر تم لازیدنکم اجراتی بن کے خدا دا لکھ لکھ شکریہ ادا کر رہے ہیں جیڑا بھی نبی آندا رہی ہے وہ اپنا کلمہ پڑھیندا رہے حضرت ابراہیم آئے وہ خلیل اللہ دا کلمہ پڑھائے حضرت موسیٰ آئے وہ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھائے حضرت عیسیٰ آئے وہ روح اللہ دا کلمہ پڑھائے 1,24,000 پیغمبران آندے رہن اپنی امتاں کو کلمہ پڑھیندے رہن تیکو تے میں کو سر فخر دے نال بلند کرنا چاہیے اساں کسے عام نبی دے امتی نہیں بنے اساں ایڈو ماں دی آغوش دے وچ پہلی اکھ کھولیے سادے کنہ تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے عام نبی دا نا نہیں آیا سادے کنہ تے صدا آئیے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ختمی مرتبت رسول دو عالم دا کلمہ اساں اپنی ماں دے آغوش دے وچ پڑھے کتنا وڈا لائق عبادت خالق لم یزل کہ جس نے تو آکو تے میں کو نبی دا امتی بڑھائے ہون اتھا میں تو وڈے تھکیڑے لہندہ پیا میں دے حق کی چھیک ضرور دعا کرائی یہ جڑے مسلمان اننا پاکستان تو لے کے سعودی عرب تک سعودیہ تو لے کے لبنان شام جتھا ویراندن کویت تک دبئی تک جتنے مسلمان جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ دے او ای تریجی نعمت شامل ہے یا کوئی نہ جیڑا بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے وہ اس تیسری نعمت دے وچ شامل ہے او شیعہ قوم سر فخر دے نال بلند کر چوتھی نعمت ایسی ہے جیڑی دنیا جہان دے انساناں نو نہیں ملی دنیا جہان دے وحدہ لا شریک دا کلمہ پڑھن والا نو نہیں ملی دنیا جہان دے مسلماناں نو محمد الرسول اللہ پڑھن والا نو نہیں ملی نویکلی اس شیعہ قوم دے حصے دے وچ آئیے ایڈو اساں ماں دی آغوش دے وچ اکھ کھولیے سادے کنہ تے صدا آئیے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ
ولایت علی ابن ابی طالب دا جام اسا ماں دی آغوش دے وچ پیتا ہے۔ چلو تواڈی طبیعتاں رل گئیں تو میں جو خراسان دی سرزمین دے اوتے رہنا تواڈی دعا دے نال وقت امام رضا دا اس لائن شکرتم لا ازیدن دی اے آیت دے مطابق ایک واقعہ نہ تو سنائی ونجا۔ امام دی خدمت دے وچ ایک بندہ آیا، وہاں کہ مولا گزارش یہ ہے کہ میں ڈاٹھا غریب ہاں تے میرے گھر دے وچ دانے کوئی نہیں، تساں جو شہید ہوتے بیٹھے ہوئے تو بس مہربانی کرو کشے نہ کشے میں کو عطا کرو۔ ہن میں منظر ہی دکھے ساں تے نقشہ ہی بنے ساں، کشے نہ کشے میں کو عطا کرو۔ مولا نے فرمایا او میرا خادم ذرا میرے قریب آنا، او قریب ہے، فرمایا او جیڑی فلاں باغ دے وچوں میں انگوراں دی ٹوکری منگوائی ہے نا، او انگوراں دی ٹوکری جا کے گھنا۔ اللہ جانے ان کتنے بندے اس واقعے تک پہنچ دیں۔ انگوراں دی ٹوکری جو ہے تے 8واں لالے ولایت ارشاد پیا فرمائندے آئے بندہ میرے قریب آ، بندہ قریب ہے، بکھیں تسیں اچھا ایویں ہے بھئی یہ انگوراں دی ٹوکری آ گئی ہے، دکھائے میرے والے پاسے تو آدھے پیر نے ایک پورا گچھا انگوراں دا چاہتا ہے۔ بھئی توجہ میرے والے پاسے، جتھا بندے آسن آپ پہ بہے ویسن میرے والے پاسے توجہ رکھو، ایک صلوات پڑھو جب آواز بلند۔ امام نے انگوراں والی ٹوکری، توجہ ہے سامعین محترم، انگوراں والی ٹوکری منگوائیے تے فرمایا نے بھئی اے جیڑا پورا گچھا انگوراں دا ہے نا ونج میں رضا بادشاہ نے تے کو عطا کر چھوڑا ہے۔ وہ بندے آکھے مولا گل ہے میں تو کو آکھے میرے گھر وچ دانا کوئی نہیں، میرے گھر وچ پانی کوئی نہیں، میں تے بھکھا تے تساں اے انگوراں دے ایک گچھے دے نال میرے گھر والاں دی بھوک دا بندوبست نہیں تھی سنگدا۔ امام نے فرمایا اچھا بیٹھی، معصوم دا کوئی کلام بھی اللہ دی مشیت تو خالی نہیں ہوندا۔ اچھا بیٹھی، دوجا بندہ آیا، ہن میں کو نہیں پتا میرے استاد آیت اللہ علم الہدا اس وقت بھی جمعہ دے خطبہ دے رہن مشہد مقدس، انہوں نے جملہ فرمائے، انہوں نے فرمائے پتہ نہیں وہ فرشتہ آئی یا کوئی انسان آئی۔ امام دی بارگاہ دے وچ آئے تے امام دی آ کے قدم بوسی کیتی سی، آدھے مولا بڑا دور دا سفر کر آیا تے میں آکھے ون کے اپنے امام دی زیارت کراں۔ توجہ رکھائے میرے والے پاسے، امام فرمائے نے اچھا زیارت کرنا ہے، زیارت تھی گئی ہے، جیڑے ونجن لگے نا توجہ میرے پاسے اوکو دیتا نے ہیک انگوراں دا گچھا ایویں گچھا چاہتا نے گچھے دے نالوں انگوراں دے دو دانے جدا کیتن، فرمائے گھن ونج میں رضا تے کو عطا کر چھوڑے۔ حیدری یا علی یا علی، دیکھ کتنے بندے میری گل تک پہنچ دیں۔ او جڑے دو انگوراں دے دانے ہیں نا او تا بندہ قدمہ تے دھائے پہ، وہ آکھیا مولا اتنے ودے کریم تے لجپال اے جڑے انگوراں دے دو دانے نہیں نا کو میں گھن ویساں ون کے پانی دے وچ نچڑے ساں سارا کو تبرکن پلے ساں مریض مومنین کو شفا مل سی تے میرے رزق کی چیز آفا تھی ویسی۔ وہ تو کریم ابن کریم نے فرمایا اچھا یہ دو انگوراں دے دانے رکھ جا، میں رضا بادشاہ تے کو پورا گچھا عطا پیا کرنا۔ کئی جڑے بزرگ انہوں نے بہت سیانے ہونے وہ بات اتھائی بہتی ہے، وہاں کہ واہ مولا اتنی کریمی اگیں انگوراں دا پانی کٹھا ہون ہک ہک دانا انگور دا دیما آکھا کہیں بھئی جا تو نہیں ہے جنت دے انگور نہیں امام رضا عطا کیتے وہی جو شکریہ ودھیندہ ہے ذہنی تراوے لائن شکرتم لا ازیدنکم، وہ شکریہ ودھیندہ ہے بندہ بہت سیانا ہے قدمہ تے وقت چھانے پہ مولا میں تو آدھی صرف زیارت کرنا آیا آمین، کئی شہدوں کو گھنن کو نہیں آیا، میں تو آدھی بارگاہ دے وچ آپ توفے دے وناندہ رہنا، یہ تو آدھی کریمی تے لجپالی ہے جو اپنے باغ دے اندروں تسا میں کو انگور اندہ گچھا عطا کر دیتا ہے۔ آدھے کریم ابن کریم دی ہستی کو جلال ہے، فرمائندن او میرا خادم جلدی دے نال میرے قریبا اے جیڑی پوری ٹوکری ہے نا میں رضا بادشاہی کو عطا پیا کریں نا ای کو چاہ کے نال دے سفر ہی کرتے گھر ہی پہنچا۔ حیدری یا علی یا علی، اللہ دی ذات تو کو زیارت امام رضا علیہ السلام تو مشرف فرماوے۔ مجدہ امام دی بارگاہ چ ونجائے تو سادے حق چیک ضرور دعا کرے، صلوات پڑھ چھوڑ باواز بولا۔ اگلا جملہ اس تو بھی بڑا عمیق بھی آندے، وہ جیڑا بندہ ہے نا وہ پتہ نہیں کتوں سکھی ودا آئیوں ٹوکری انگوراں دی اتھائیں رکھی ہے جا، وہ آکھے مولا اگے تا چلو ہک ہک دانا کھماما ہون تا پوری وستی دے وچ ون کی گچھائی ونڈے سا تے تو آدھی شان دے قصیدے ہی سنے سا ایڈو ایندہ شکریہ ودا ہے۔ امام نے فرمایا خراسان دے علاقے دے وچ او فلاں جیڑا انگوراں دا باغے میرا نوکر میرے قریبا کاغذ قلم دوات چاہ کے گھننا، او کاغذ قلم دوات چاہ کے گھننا
لکھیں ہے، امام نے تحریر لکھی ہے، فرمائے ٹوکری رکھ جا، او جیڑا باغے میں رضا تیکو عطا کر چھوڑ ہے۔ وہ بندہ تا پوچھتی کہ جیڑا نال بیٹھا ہی نہ اٹھی کھڑے وہاں کہ ہے مولا میں تو کول آیا ہمیں میرے گھر دے وچ بھوکے تے دانے کوئی نہیں، میں کو دین دیا وے ہکو گچھا تے ہی کو دیتا وے پورا باغ ہیں جی تے اللہ دے بھیجی ہوئے تو سب عادل امام ہی وے، ایسا تو تھوڑی عدالت دے قائل ہیں۔ امام فرمیندے نے او بندہ کیا تے خالق دی او آیت نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم، مجھ خدا کے بارے میں آ کے میرے سامنے آ کے تساں خدا دیا شکریہ ادا کریں دے ہو، میں اللہ اپنی نعمتاں دا اضافہ کریں دا سا۔ اے بندہ اس وقت روئے زمین دے ہوتے اگر کائنات دا کوئی کنٹرول سنبھال رہے ہے تو میں اٹھواں لالے ولایتاں اللہ دی طرفوں پوری دنیا جہان دے ہوتے صرف خراسان تے بہ کے نہیں ہگت خراسان دے وچے بھئی اک پوری دنیا جہان دے نقشے کو لے دی پئیے، میں اللہ دا حامی نمائندہ تائیں میرے سامنے بہ کے لائن کفرتم تائیں نعمتاں دا کفران نعمت کیتا ہے، میں رضا بادشاہ اللہ دا حکم من کے اپنیاں نعمتاں چھکیندا گیاں، ای نعمتاں دا شکریہ ادا کیتا ہے، میں اللہ دیاں نعمتاں ودھیندا گیاں۔ خدائے لم جزل دا لکھ لکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کیسیاں ہستیاں تو آپ کو تساکو ملین۔ اے عزیزان اے برادران، مقصد امام مظلوم کربلا کو سمجھو، آئینہ اطہار دے مقصد کو سمجھو کہ کس طریقے دے نال تو آدھے تے سادے آئیمہ نے زندگی گزاری۔ ایک سلوات پڑھو چاہ آواز تو آدھے تے سادے ذمہ مکتب اہل بیت تو آدھے تے سادے کن ایمیں پہنچے، صرف پہنچا نہیں بلکہ امانت دے طور تے پہنچے۔ مکتب اہل بیت کی حفاظت تو ساں تے ایسا کرنی ہے، تشیع دے خلاف سازشاں ہو رہی ہیں، سب تو پہلی سازش اس وقت جیڑی تشیع دے خلاف ہو رہی ہے تو آپ کو تساکو عقیدہ توحید تو دور کیتا جا رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ممبر دے اتے آ کے اس قسم دے فضائل پڑھے ونجن کہ لوگ اللہ دی ذات کو بھول ونجن تے آئمہ اطہار کو اگے لے آمیں۔ اے عزیزان اے تشیع دا عقیدہ نہیں، آ کے علی دے فضائل جیڑا بندہ ودھیں دے تے جیڑا بندہ گھٹیں دے وہ ڈوہائیں لانتی۔ علی عادل امام ہے، علی میانہ روی والا امام ہے، توحید دی ضرورت ہے۔ میں بابانگ دوہل اس سرزمین دے ہوتے اے اعلان کر کے جا رہے ہیں، سادہ یہ عقید ہے سب تو پہلے لا الہ الا اللہ خالق دی ذات ہے، اس تو بعد ختمی مرتبت دی ذات ہے، اس تو بعد مقام ولایت علی ولی اللہ۔ اس دے وچ بھی کوئی شک نہیں، اساں اے بھی منیندے ہیں کہ آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئیں اس دا بھی مولا کوئی عام نہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ لیکن اپنے عقیدے دی تا حفاظت کر، پہلے ممبر دے اتے بہ کے آ کے آکھن والا کہ او جی کوئی پادری آ گیا تے خانہ کعبہ دے وچ جیڑا بچہ پیدا تھیا تے اون آ کے آکھا بھئی یہ تا خانہ کعبہ دے اندر کوئی اس وقت اللہ نعوذ باللہ اللہ تا پیدا تھی سنگ دے، بچہ پیدا نہیں تھی سنگ دا، خدا تے کو ہدایت دے وے، اے تیرے ممبر تے اتے آمن اللہ شیعہ نہیں یا اے غالی ہے یا اے نصیری ہے۔ خدارہ تشیع دی حفاظت کرو۔ اس وقت دی صورتحال کیا ہے؟ نیٹ دے اتے سرچ کرو نا، آج جڑے جوان بیٹھن وہیں کے سرچ کرو جتنا تساں لفظ شیعہ لکھو نا، لفظ شیعہ شکر ہے خدا دا کوئی ایرانی ویب سائٹ آ پئیں تے انہاں بہترین مواد بھیجے جا، نہیں تا لفظ شیعہ لکھو تا یقین کرو صرف اور صرف خون لکھے سنگے۔ کہیں پاسو کوئی بندہ زنجیران دا ماتم پیا کریں دے، میں ایتھے اختلافی مسئلہ نہ چھیڑنا چاہتا، یہ مسئلہ مراج عظام دے، میرا مسئلہ نہیں، لیکن اے دسنا چاہنا ہاں جس دے مجتہد جیڑے مجتہد دے نزدیک ٹھیک ہے بسم اللہ کرو، اساں تو روکیں دے میں سیدھی جیڑی گل ہے توجہ میرے والے پاسے بابا، میں روزانہ گزارش پیش کرنا بھی جیڑا بندہ بعد چاہے جتنا کچھ ہاں ملے مجلس دے آداب دے مطابق ہوندے کہ وہ اٹھائیں بیٹھا رہے ونجے تاکہ سامعین دی توجہ کہیں بائے پاسے نہ ونجے اے درس حسین ابن علی ہے، اس دے وچ وائز ہے تے بامے خطیب ہے تے بامے خان ملک سردار تے بامے صدر ہی کیوں نہیں، اس بارگاہ دے وچ جیڑ لیاندے ہوں والے سارے برابر بیٹھے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ چھوڑو آواز بلند۔
عقیدہ توحید دی حفاظت کرو. بار بار آکھا ویندے خدا انہاں کو ہدایت دے. تسیں سنا ہو سی بھئی وہ خالق لم یزل نے تا 14 معصومین کو اپنی قدرت اور طاقت نال پیدا کیتے. نعوذ باللہ 14 معصومین نے اگلی ساری کائنات بنائی ہے. یہ تشیع عقیدہ نہیں، یہ تشیع کے خلاف قانونی سازش ہو رہی ہے. خالق دی ذات اگر کوئی ہے تو صرف وحدہ لا شریک دی ذات ہے. آدم تو لے کے قیامت دے سج نکلن تک جتنے بھی اس دنیا جہان دے ہوتے انسان نہیں 18,000 مخلوقات دے وچوں جیڑا بھی پیدا تھی سی ان کو خلق کسے اور نے نہیں اللہ دی ذات نے کرنا ہے. دوسرا عقیدہ بار بار آکھا ویندے جی او خالق دی ذات نے تدے دیتا ہے تے رازق خالق نہیں مولا کائنات ہے. ناراض تھی ہو تے بھامے راضی بھامے کلا دمج میں نہ آوے. گزارش ہے رازق صرف اور صرف خالق دی ذات. خالق دی ذات تو علاوہ کوئی رازق کوئی نہیں. ہاں میں روزانہ آتا ایسا اس چیز دے قائل ہیں کہ تو آکو تے ساکو جیڑیاں ہستیاں ملیاں وہ کہیں کو نصیب نہیں تھیاں. یہ وچ کوئی شک نہیں لیکن کم از کم کوئی مراتب تو ہیں. کچھ تو مراتب کچھ تو خیال کرو. کتھے جا رہی ہے ساری قوم؟ کتھا لے کے جا رہے ہو اپنے جوانوں کیا پیغام دے رہے ہو؟ یہ توجہ ہے. کاش ساڑے ممبر دے اتے بہ کے حقیقت بیان کیتی ویندی تا کالج تے یونیورسٹی تے سکولاں دے اندر سارے جواناں دے اتے طرح طرح قسم دے سوال نہ ہوندے. ایک بندہ آ کے میرے جی ان پڑھ بندہ آ کے اتنا گفتگو کر ویندے. کل سارے بچے جیڑے کالج یونیورسٹی دے وچ ویندن طرح طرح دے سوالات دا سامنا کرنا پوندے. جی یقیناً میرے ذہن دے وچ شاید پتہ نہیں میں جملہ آکھے یا کوئی نہ پہلے دہاڑے اتنا تعداد کوئی نہیں اتے واسطے میں جملہ دہرا دینا. دکتر رفیع ایران دے بہت بڑے عالم دین سخرانی سارے استاد محترمین بی بی دے حرم دے وچ بہ کے وہ سخرانی بھی کرندن تقریر بھی کرندن. بی بی دے حرم تے امام رضا دے حرم دے وچ ہر بندہ ممبر دے اوتے نہیں بیٹھ سکدا. انہوں نے فرمایا کہ میں حیران تے پریشانہ صورت عالی تک آ پہنچی. ایک یونیورسٹی دا طالب علم ہے وہ آ کے آکھے آغا میں کو تو سمجھ نہیں پئی آندی بھی کیڑا مکتب حق دے ہوتے. یونیورسٹی دا طالب علم شیعہ وہ آکھے آغا میں نو نہیں سمجھ پئی آندی بھی کیڑا بندہ حق دے ہوتے جو اتنے مکاتب بن گئے ہر کوئی آدھے اساں حق دے ہوتے آئیں کتوں اساں ثابت کرے سوں. توجہ رکھنا شیعہ نے حیدر قرار دا عقیدہ بیان کیا کرنا. انہوں نے فرمایا بھیا تبے کو کئی شے نہیں لگ سکتی. میں وطو کو آکے کیا تو جناب سیدہ دی عظمت دا قائل ہیں؟ توجہ بھئی توجہ کیا تو سیدہ دی عظمت دا قائل ہے؟ آدھے کیوں نہ قائل؟ جناب سیدہ دی عظمت دا کون قائل؟ کوئی نہیں. شیعہ سنی آدھن اے بی بی صدیقہ طاہرہ آئی اس تو زیادہ سچی اور پاک بی بی کوئی نہیں. فرمایا وقت جناب سیدہ دی عظمت کو چاہ کے دیکھ عظمت کو چاہ کے پڑھ کہ بعد از پیغمبر جناب سیدہ نے دفاع کہندہ کی. کسے چیز والے پاسے نہ جاؤ. مکتب اہل بیت اساں اپنے مکتب دی حقانیت ثابت کرن دا اختیار بھی رکھتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے لیکن اپنے مکتب دے اوتے جیڑی لعن و تشنیع ہو رہی ہے وہ بھی اساں برداشت نہ کرے. اس مکتب کو خراب کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. کدی علی ولی اللہ دا نعرہ لا کے کدی حسین حسین دا نعرہ لا کے. یہ برطانیہ دی سازش ہے بھی یہ جتنی قومیں نام علی ایک واحد نام ہے کہ جتے اکٹھی ہو جاتی ہے. صرف نام علی تے اکٹھی ہوندی تے واسطے نام علی دے حوالے دے نال کوئی اس قسم دا فتنہ فساد برپا کرو کہ لوگ حکمہ کو نہ دیکھیں. اللہ دی قسم ہے ہر جاتے ممبر تے میں صورتحال ہی بن چکی ہے. کوئی آدھے فلاں غالی ہے کوئی نصیری ہے اور تعین کرنے کیڑا غالی ہے کیڑا مقصر تے کیڑا نصیری ہے. ائمہ اہل بیت نے تعین کرنے کہ کیڑا بندہ غلب دا شکار ہے. روایات نے کرنے کہ کیڑا بندہ مومن ہے کیڑا بندہ موالی ہے کیڑا بندہ منوان اہل بیت اطہار دی سیرت دے اوتے عمل کریں دے. خدا را آج دی مجلس دے وچ ایک چھوٹا دیاں طالب علم ہومن دی حیثیت دے نال اپیل کر کے ویسا اپنے عقائد مضبوط کر. کل تمہارے سامنے میں گفتگو پیش کیتی ہے کہ امام صادق نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جس وقت اپنی وصیت لکھ اس ویلے بھی اپنے کامل عقائد کا تذکرہ کر. کیوں؟ لوگوں کو پتہ لگے توحید دا بھی قائل ہے نبوت دا بھی قائل ہے ولایت دا بھی قائل ہے.
رلا ملا نہیں مکتب اہل بیت دے وچ چیزاں اینات کے فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے تے فلاں چیز مولا کائنات نے. او میرا بھائی خالق صرف اللہ دی ذات ہے. اے اللہ دے بھیجے ہوئے نمائندے جڑے دنیا جہان دا کنٹرول پہ چلے. دوسری گزارش، کوشش کرو اپنے گھر دا ماحول پاک کرو. آیت اللہ العظمہ آیت اللہ فاطمی نیا کافی سارے لوگوں نے انہوں دا نام سنا ہو سی. اے ہن پچھلے 2-3 مہینے تھے وہ خریق رحمت تھے. انہوں دی ذات واسطے ایک صلوات پڑھو جب آواز بلند. انہوں نے اپنی کتاب دے وچ لکھے کہ کیا وجوہات ان کے سادے گھر دے وچ لڑائی تے جھگڑے ہوندے، سادے گھر دے وچ بے سکونی ہوندی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمائے کہ جس ٹائم بھی گھر دے وچ داخل تھیا کرنا تا اگر کوئی گھر وچ ہووے تے بھاوے نہ ہووے السلام علیکم آکھا کر. کیوں؟ کیونکہ تیرا گھر اگر پاک تے طاہر ہوسی تو خدا ملائک نازل کر چھوڑیں گے. توجہ ہے سامنے محترم؟ کیوں بے سکونی ہوندی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس ٹائم گھر دے وچ اچھا اساں بہ کے او میریاں ماما بھیڑاں دھیاں تواڈے تک کی پیغام مننا چاہیے کہ جس ٹائم اساں گھر دے وچ بہ کے ہک بے دے نال، میاں بیوی دے نال، بیوی میاں دے نال، بھین بھرا دے نال اچھی آواز دے وچ جیڑے اساں گفتگو کرنے، خدا نہ خاصتا چھوٹے جہی مسئلے دی وجہ تو لڑ پونے تے گھر دے وچ مختلف قسم دے فساد برپا تھیندے. آیت اللہ فاطمی دیا فرمیندے پن تواڈا ایڈو آواز اونچا بلند کرنی، آواز بلند تھیندی ہے، ایڈو فساد تھیندے رحمت دے فرشتے تواڈا گھر چھوڑ کے واپس لگے. رحمت دے فرشتے آدن میرا سادہ کیڑا کم اس گھر دے وچ باونا جنہاں کو اپنا ہی حیا کوئی نہیں بھی اساں اپنے مسائل کی نے حل کرنے. اے عزیزان، اے برادران، آج دے مجلس دے وچ 2 نقطے بیان کر کے جا رہے ہیں. پہلا نقطہ، اپنے عقیدے دی حفاظت کرو. عقیدہ او والا جیڑا محمد و آل محمد نے سانو عطا کیتا ہے. دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر دے وچ اس قسم دا جنت دا ماحول بناؤ کہ خود ملائکہ حاضر ہو کے تواڈے اوتے رحمت. اللہ دی ذات تو سلامت رکھے، خدا تو وسطہ رکھے. وسطہ رومن دیاں رستاں آ گئی ہیں. اج کل دے جڑے ایام ہیں مجلس سے آزاد محتاج ہی کوئی نہیں. کوشش کر رہی ہیں جتنے بھی ایام ہننا کہیں نہ کہیں جھا دے ہوتے بہ کے بطول دے بچڑے کو پرسا دے کہ تیرا چمن ہو جب کیا ہے. او مسلمان آ بہ انہا محافل دے اندر آ اتھا آ کے دیکھ کی میں یتیمان آل محمد بہ کے پرسا دیں دے بیٹھیں. ایک کربلا دی تاریخ جیڑے تساں جتنے آئے بیٹھے ہوئے نا، ایک جملہ تواری فضیلت واسطے میں آکھنا ضروری سمجھدا کہ جتنے آئے بیٹھے ہوئے نا خدا دا شکریہ ادا کرو. عالم ارواح دے وچ تساں آکھائی لبیک یا حسین. یہ جتنے یزیدی گھنٹے نا بنو امیہ تو لے کے ہن تک انہاں عالم ارواح دے وچ بھی خداوند متعال دی نہ ہی یہ نبوت دے قائل بنے ہیں تے نہ ہی یہ ولایت دے قائل بنے ہیں. اے عزیزان، اے برادران، کوئی مسئلہ نہیں. مجلس دے وچ روون آوے تے بھاویں نہ آوے، میں تے کو ایک طریقہ پیا دسینا انشاءاللہ راہ دی زندگی تک میرے حق وچ تو دعا کرے سے. مصلی تے بہ کے کہیں دیوار سوچیں، پہلا لفظاں دا پہ تیرا پرسا شروع. مصلی دے تے جڑا نماز پڑھے نا اتھائیں بہ کے سوچیں کہ آخر اللہ دے دین واسطے کتنی قربانی دیونی پئیے کہ جتھاں جوان گھس گئے نا اتھاں دیکھ 6 مہینہ دا شہزادہ ہی تیر. بسم اللہ مرحبا. اللہ دی ذات تو وسطہ رکھے. روایت میں کوئی یاد بیان دیئے، روایت آدھی ہے کہ جیڑے شام دے بازار دے وچ سیدان دا لٹا ہویا قافلہ پہنچے نا تے دمت تو ساکے بال نے روایت لکھی ہے. وہ آدھے حالت کیا ہوندی ہے؟ یہ بدبخت کمینے نوکے نیزہ تے سر دکھائے میرے علیہ پاسے، نوکے نیزہ تے سر بلند کر کے سادات دے قافلے دے اگو ٹوریں دے ہوندے ہیں. جیڑے اگو ٹورے نا تے شامی لوگوں نے سنا ہویا آئی کہ سادہ جیڑا امیر ہے خدا ہوندے تے لعنت کرے فاسق و فاجر یزید. آدھا آئی کہ اساں لوگوں باہر آون جو اساں باغی مرائیں. لوگاں یہ تک تا سنے جو باغی مرائیں.
تے آ کے جیلے دٹھا نے دکھائے بیلے والے پاسے ہی تھیں تو والا پرسا جیلے میں اکسا ہوں والے شبی گھنا وائے پہلے نان آئے جیلے بازار دے وچ کافلہ پہنچے نا تے وقت کچھ لوگ ایسے ہوندن جیڑے بھائی کے دیتے ان کی جنگ تھئی ہے یا کوئی نہ انہاں ڈٹھے انہاں کہ اچھا اے ہے 32 یا 34 سالاں دا جنگ لڑ سکدے انہاں وقت ڈٹھے اے ہے 18 سالاں دا اے بھی جنگ لڑ سکدے اے ہے حبیب ابن مظاہر دا 80 سالہ دا ضعیف اے بھی جنگ لڑ سکدے لیکن اللہ دی قسم ہے توڑے جو شامی خدا انہاں دے اوتے لعنت کرے توڑے جو جنگ وچ گئے انہاں تے انہاں دیاں پردہ دار مستوراں نے ڈٹھے انہاں کہ او بدبختو او کمینو تساں تا دے اساں باغی مرائن ہر کوئی جنگ لڑ سکدا ہے او دیکھو نا جیڑا 6 مہینہ دے او جنگ کیویں لڑ سکدا ہے مرحبا مرحبا خدا تو سلامت رکھے آباد رہو ٹھڈی چھان تے بہ کے روندا بیٹھے ہیں میں کو روایت بھئی یاد آ گئی ہے منحال روایت کریں دے اپنی اکھی دے نال روایت پڑھی کھنا منحال دے میں گیا مکے ونیا اللہ دے گھر دی زیارت ہی کر رہا تے طواف ہی کر رہا آدھے جیڑے مکے پہنچانا میں آکے مکے دے وچ حج کر گدائیں بھی ہن ویندا ہوں دے کولوں جیڑے خون دے آنسو روندا بیٹھے بسم اللہ کر رہا میں تو اشارہ ہی کر سکتا آدھے میں ٹر پیاں گیاں امام زین العابدین دی بارگاہ دے وچ من بیٹھا مولا کیا حالت والا ٹھیک ہو فرمایا نے من حال دسا کوفے دے حالات کیا آئی آدھے مولا کوفے دے حالات بہت اچھے تھے گئے تو آدھا جیڑا اپنا منن والا موالی ہے نا مختار دی شاہیے وہ شہید ہوتے آیا بیٹھے مولا تو آدھے قاتلہ کو چون چون کے مریندا بیٹھے انتقام ہی گھندا بیٹھے آدھے میں توڑے جو جتنی گفتگو کی تھی نا امام دی آنکھی وسن پائی پوچھو میرے کو وجہ کیا آئی امام وقت دا امام ہوں دے امام پر میں دے منحال ونج مختار کو سادہ سلامی دے میں او کو آکھے ٹھیک ہے ساران دے قاتل نپیج گئن اے دسا حرملہ کیوں نہیں نپیجا مرحبا مرحبا پر میں دن منحال لگا ونج مختار دے کولوں او کو ونج کیا کو جندہ 18 سال دا کڑیل جوان ٹر گئے نا او ٹھڈی چھانتے ہی باندھ دیئے ٹھڈا پانی پی دیئے روایتہ صحیح میں نہیں پڑھ دے اکھی نال میں پڑھی کرنا او جندہ غازی مارا گیا آئی نا او بھی ٹھڈی چھانتے باندھ دیئے ٹھڈی روٹی کھان دیئے گرم بسم اللہ کرنا توجہ کرائے او آسرے دے ہوتے ہی باندھ دیئے چھان دے ہوتے باندھ دیئے ٹھڈا پانی پین دیئے لیکن ہکی اصغر دی ماں آئے امیدہ اللہ ہی سین دی غربت تمہیں صدقے ہو ماں جب تک حرملہ گرفتار نہ تھی سی تے اندہ سر نہ آسی نہ ٹھڈا پانی پیتا سی نہ چھانتے بیٹھی ہے رو رو کیا دیئے تیکو تراج کے کھیری نامی پلایا آفرین بسم اللہ کر رہا اللہ دی ذاتوں کو وسط رکھے میں بالکل کنجوسی نہ کرے سا کوشش کرے نا آخر تک تے کو ماتم کرواما ایو کچھ پڑھدا 10 محرم دی رات یہ جڑی کل دامی دی رات آندھی پئی ہے مظلوم کربلا نے ایک مجلس برپا کی تھی اتھا مجلس پڑھنا لمایا سننا لے تسائیں وے اتھا 10 محرم دی رات غریب مجلس پڑھتا بیٹھا آئی سفید ریش چٹی ڈاڑی آلے صحابی سامنے بیٹھے ہیں تے جملہ میں آکساں شہزادہ امیر قاسم دی شہادت بھی جلدی دلال تو گزردہ پیاں جیڑے شہزادہ امیر قاسم نے آکے آکھائی نا مولا کیا کل دی شہداء دی لسٹ وچ میدانہ شامل ہے شہید متحری نے یہ جملہ لکھا ایک بہت بڑے مفکر عالم دین انہوں نے فرمائے امام مظلوم کربلا نے شہزادی کو ایسا جواب دیتے جو جتنے صحابی آئے بیٹھے ہیں نہیں میں رنن جی میں بچہ بلک کے رون دے پوچھو میرے کو کیڑا جواب فرمائے نے شہزادہ علی قاسم تو توتی 13 تے 14 سال دا جوانی پیا چڑھ دیں کل دی شہداء دے وچ صرف تیدانا نہیں میرے 6 مہینے دے اصغرد نائی شامل ہے مرحبا مرحبا آفرین بس یہ کچھ پڑھنا 10 محرم دی بدھی دی گر لفظ وقت سنیں 10 محرم دی بدھی دی گر جہلے کلہ بچ گئے اکبر دا بابا نظر یمینن و شمالا کہیں ویلے سجے دہدائی ول کھبے دہدائی پوچھو میرے کولو ہو کے کیڑے دہدائی من چڑے ٹپے دی گیڑ تے رو کیا دا کھڑے حل مننا سرین ینصرنا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے مرحبا توانے پرسے واسطے یہ لفظ کافی ہے میرے جملے نہیں میرے استاد محترم آیت اللہ دے جملے او
یہ فرمیندے پیان کتاباں دے وچ ٹھیک ہے لیکن آیت اللہ دی گل ایویں عام نہیں ہوندی وہ فرمیندے پیان اے ہوکا جتھاں ہر کہیں سنے نا یزیدی لشکر نے سنے لیکن او 6 مہینہ دا اصغر جیڑا تڑپ نہیں سنگدا جیڑا کروٹ نہیں بدل سنگدا اللہ جانے اللہ دی حجت دے ہوکے دے وچ کوئی اتنا اثر ہی نہ پتہ نہیں اللہ دی کیا معاشیت ہے اپنے آپ کو پینکھے تو بار گرا چھوڑا ساختی نہیں وے سن دے اشارے ہی نہیں وے سمجھ دے او تو اللہ پرسہ قبول کرے سید زادی بسم اللہ کرا دل اصغر نے اپنے آپ کو پینکھے تو گرائے نہ تیاری توارے بچہ کو یاد ہے میں یہ لفظ کیا پڑھتا حالت کیڑی گئی علماء نے متفقہ طور پہ ایک روایت لکھی ہے فرمیندن شہزادے دی حالت ای حالت تلزو پوچھو میرے کو حالت تلزو کہہ کو آکھا ویندے تو سن صحیح کٹھو تے میں تو آدھی تیاری شروع کرواما حالت تلزو کہہ کو آکھا ویندے علماء فرمیندے نے مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اللہ جانے کیڑے بندے کے تک پہنچ دیں مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر مچھلی پانی تو باہر آوے نا علماء فرمیندے نے ان دی بڑھ میں دیئے حالت تلزو ترائی حالتاں دا نا ہے جیلے پانی تو باہر آوے نا مچھلی پہنے تڑپنا شروع کریں دیئے جیلے اے طاقتی مکمنجے نا وال مچھلی کہیں ویلے سجے کروٹ بدل دیئے وال کھپے کروٹ بدل دیئے جیلے اے طاقتی مکمنجے نا دکھائے میں کن مچھلی کہیں ویلے لب کھولیں دیئے یا بند کریں دی شریف بسم اللہ مرحبا اللہ دی ذات تو وسطہ رکھے آباد رہو لفظ اگلا بہوں اوکھا پیان دے ماتمی جوانو علماء دن مچھلی دیاں ترائے حالتاں لیکن اللہ دی قسم اصغر دیاں ترائے نانی 4 حالتاں بن گئیاں 7ویں دا پانی بند تھی ہے علماء دن 8ویں کو اصغر دی پہلی حالت ہی تڑپنا شروع کی تھا جیڑے اے طاقت ہی مک گئی ہے نا جیڑے بے اولاد بیٹھے نا دی مجلس دی جھولی پھیلا باؤ جیڑے اے طاقت ہی مک گئی ہے نا وقت دکھائے میرے علیہ پاسے علماء دن پینگے دے اندر 6 مہینہ دلال کہیں ویلے سجے کروٹ بدلیا وال کھبے کروٹ بدلیا جیلے اے طاقت ہی مک گئی ہے نا علماء دن ہو گئی ہے 10 محرم دی صبح اصغر کہیں ویلے لاب کھولیندا ہا وال بند کریندا او جیڑے ماتمی جوان آئے بیٹھن میں نو معافی دی بھائی اوکھا جملہ پی آندے علماء دن مچھلی دیاں ترائیالتاں دکھائے میرے علیہ پاس جیلے تو آجا غریب چاہ کے گھن آئے نا تے فرمائے نے او لوگو ہی کو گھوٹ دیو چاہ میں اصغر ڈاٹا تسے حالت کیڑی آئی مچھلی دیاں ترائی حالتاں اصغر دی 4تھی حالت بن گئی ہے کیڑی لب کھولے آتا بند نائی ہوندا بند کرے آتا کھلدا کوئی نہ مرحبا مرحبا میں یہ جملہ ضرور احضرانا اگر کہیں ماں دی گود دے وچ اس وقت 6 یا 1 سال دا بچہ بیٹھے میں تے کو واسطہ دینا رباب دی اجڑی ہوئی جھولی دا لحظے واسطے کو تلے بلھا دا میں ہوں دی غربت کھڑا پڑدا جن دی ماں دی ہوندی اصغر میں تے کو راج کے چاہیا ہی کوئی نہیں میں تے کو راج کے کھڑایا ہی کوئی نہیں اصغر ماں دی غربت دیکھ مرحبا آفرین ہے اللہ دی ذاتوں کو سلامت رکھے وین شروع پیا کریں نا امی تو آدھی محبت پڑھیں دی پئیے جیلے غریب چاہ کے گھنا ہے نا فرمینے نو کمینو ہیک گھٹ دیو چاہ میں اصغر ڈاٹھا تس ہے بعض علمائی پڑھتن میں آدھا زبان حال دا ویجو تقاضے بعد وقت آدھن حسین پانی آپ منگ دیں نا بچے دا کریں نے غریب کربلا اللہ دی حجت ہے یہ تھیں آدھن اصغرہ جیڑے وسط یہ دنیا تے آیا میں نا وہ اجدہ دہاڑا آئی اصغرہ ہون اللہ دی حجت دی گواہی دے او جیڑے لب نائن کھل دے اللہ دی حجت دا حکم آئی لب کھلن تے فرمینن ایوہ الناس آنا آتشانن میں ڈاٹھا تسا مرحبا مرحبا میری مجلس وچ عالم دین موجود ہے اللہ دی قسم 3 دفعہ علماء لکھ دیں لفظ نکلے العطش ہائے پیاس العطش ہائے پیاس اللہ دی قسم یہ جیڑا لفظ ہے نا اتنا اثر رکھدا ہے بدبخت ملون توڑے جو شراب پیتی کھڑے ہیں نا تلواراں آلا تلواراں چھوڑ دیتی ہیں تیراں آلا تیر چھوڑ دیتے ہیں ہک بے کو دن وہ بدبخت تو منگدا تا ہکو گھوٹے توڑے دریا وحدے پین مرحبا مرحبا میں آدھا رانا
جی دادیاں کو پوترے بہو پیارے ہوندے اے اوندا پوترا ہی جیندے حق مہر دے وچ اللہ تعالیٰ نے پورے دریا تے سمندر دیتے ہیں اج اوندا پوترا ایک گھٹ دا سوال کھڑا کر آفرین 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 ای بدبخت ڈٹھے میری فوج باغی پئی تھیندی ہے جیڑا کم غازی نہیں کر سنگا وہ 6 مہینہ 10 روپیہ کریں دے کمینہ ابن کمینہ اٹھے ہن او کو حکم دیتا سی میں 2-3 دیوارہ مسلسل ہوندا نا تو آج سامنے نہیں چاہیا آج بھی جو اشارہ کریں نا اے وہ بدبخت ہی جائیں تو آلے پیر کو کٹھا آئی ایک کمینہ اٹھے ایک ہی ہے عمر ابن سعد دے کولوں آدھے حکم کر آدھے جلدی کر حرملہ کو آک اصغر کو پانی پیلاوے ہون میں ادب دی ذاکری دی وچ سخت لفظ نہ پڑسا میں اشارے کریں نا تو اشارہ سمجھیں ہی کمینے سوچے پانی پیلاما پہلا جام بھرا سی جو پیواما نہیں پیوا سنگا اللہ جانے کئی بندے پہنچے یا کوئی نہیں پہنچے ہی دوچھا جام بھرے جو پیواما اللہ دی قسم زمین تے بیٹا گے میں جام کھڑا پڑتا کئی بندے سوچے دے بیٹھے جام نانی تیر آوی ای بدبخت گودی لئیے جو میں 3 تیر مارا اللہ دی قسم تیر زمین تے ڈھائے گئی ہے کہ میں کمینہ شمیری دے پچھوں واللہ آکیا دے اللہ تے دیتے لانت کرے اتنا وڈا تیر ازازیں او عمر ابن سعد سامنے دیتا کھڑے او آتے او کمینہ تیر کیوں نہیں چلتا دیکھے میں کہنا آتے اللہ تے دیتے لانت کرے اتنا وڈا تیر انداز تہاں لیکن میں کو دسا کیا تسا میں کو بالان دے مقابلے چا لڑائے میری کانڈ دے پچھوں واللہ منظرہ پاک دیکھ آدھے جدا میں تیر چھکینا اللہ جانے کوئی سامنے کائنات لڑ حل دے کوئی مائے یا بھیڑے کالے برکے آلی بی بی ہے آدھی ہے جھل جھل مار او میں جاولی بھی نہیں ملیں مرحبا ایک کربلا بن گئی ہے تسا اتھا نہیں بیٹھے تسا کربلا بیٹھے ہو اللہ تمہارے بچان دی زندگی دراز کرے بسم اللہ کر رہا بس 2 منٹ میں بھی پڑھنے جل لیا کھاں شبی گھلنا وائے جو ہی کمینے تیر مارے علماء روایت کریں اگر تو دے غریب امام دا بازو نہ ہو گیا اتنا وزنی تیر آئی جدے تیر بنے آؤ صغیر لفظ اگلا بھی آنکھا پیان دے دکھائی میرے علیہ پاس علماء دنی دو اصغر کو تیر لگنا آئی یا ای میں تڑپے دی میں پرندہ پر مرند کہیں ویلے نکیاں بھائی ہلیں دائے کہیں ویلے نکے پیر ہلیں دائے دکھائی میرے علیہ پاس دہا محرم کو تو ساؤں ہاتا ہے توجہ میرے علیہ پاسے کرائے میرے علیہ پاسے جہاں محرم دی بڑتی دیگر جیلا عمل کریں دے ہو یہ غریب دا عمل ہے ادو اصغر کچائی کھڑائی 7 قدم اکھائی وہندہ آئی والا پچھائی ہٹ دائی آدھائی بیدہ اللہ میری غربت دے مرحبا 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 گھنو شبی جلدی کرو مرحبا بس 2 لفظ میں پڑھنے شبی دا استقبال تائیں کرنے اے دکھائے میرے علیہ پاس روایتہ دیئے غریب کربلا نے اصغر دا خون اپنے ہتھاں پہ گھٹے تے خون کو آسمان علیہ پاس سے ونڑا کی تصدیقیں اللہ دی قسم آسمان نے خون قبول نہیں کیتا زمین تے ترک نہیں سکدا اے پہلا موقع غریب اصغر دا خون ملنا شروع کیتا ہے داڑی خون دے نال خلاف اے اصغر دی شبی آ گئی ہے میں دا اللہ جیڑے بے اولاد نہیں دے صدقے اولاد مرحبا مرحبا آفرین بسم اللہ کر رہا شبی والے پاس ہی دیکھیں تے میرے پاس ہی دیکھیں آخری لفظ اللہ دی قسم ایک کربلا دا واحد شہید ہے جے کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ پٹھانے پوچھو میرے کل کٹا ہو رہی ہے شام غریبہ نوکے نیزہ تے سار بلند پھائے میں تیرا غلامہ بسم اللہ مرحبا اللہ دی قسم شام غریبہ 71 سر نوکے نیزہ تے سوار تھیے حرملہ کہیں ویلے سجے بھج گئے وال کھبے بھج گئے
سپہیا دے اللہ لعنت کری کیا وجہ گلے میں آدھے ہر کہیں دے سار مل گئے لیکن جے کو مائے کٹھائی ہوں دا سار نہیں لبھدا سپہیا دے مائے دکھائے غریب خیمہ دے پچھوں دفنے معافی دے میں لی کمی نے حکم دیتے دہا گھوڑے سوار انہاں دے ہاتھ دے وچ نیزے آئے اے نیزے زمین جمارے دے نیزے زمین وچ نہیں اصغر دی ماں دے ذکر پہ پہ لگ دے ایک کمی نے نیزہ مارے جو اصغر دا دھار بلند ماں دیے شرم کرو او بیدا بولی بھی نہیں بول مرحبا مرحبا آفرین اللہ دی قسم میں ممبر چھوڑ بنجا میں آتا کوئی اک پیاسی نہ رہ جائے اے دو دفعہ پچھو میں نے بولو تریچھا موقع کہلائی اے واحد شہید جیڑا ترائے دفعہ کٹھے ادو تھاڑ بلند تھی منائی جو حرملہ بھجدہ آئے دیکھے میں کن بھجدہ ہے ای کمینے اپنے زادوں پہ اصغر بھاڑ رکھے موفی دے ای کمینے خنجر کٹھے ای کمینے سربا مارنیا شروع جو ماں